من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہلمی صاحب نے کہا ہے کہ صلح حسن کی شرائط جو ہیں اس کا کسی نے انکار نہیں کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صلح حسن کی شرائط کا انکار نہ کرنا ان کے صحت کی دلیل ہے یا ان کی اسناد کا صحیح الاسناد ہونا، یعنی ان کی اسناد کا صحیح ہونا وہ صحت کی دلیل ہے۔ یہ اب جہلمی صاحب نے یعنی ایک نیا اصول بنا لیا۔ اب ہم اس اصول کا ماخذ بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ اصل میں خلافت الملوکیت مودودی صاحب کے وہاں اس کا تاثر پایا جاتا ہے کہ بھئی مورخین نے اس کو نقل کیا ہے، آخر کیوں نقل کیا ہے جب یہ غلط روایات ہیں۔ لیکن وہ یہ بھول گئے کہ یہ لٹریچر اورینٹڈ چیزیں ہوتی ہیں جس میں وہ لوگ بلا سند یا ضعیف اقوال یا ناقابل تسلیم اقوال بھی نقل کرتے ہیں، کیونکہ اسلام میں امت میں جو روایات آئی ہیں ان کو تلف کرنے کے بجائے اس کو ایٹ اٹ از جوں کی تو من و عن اگلی نسل تک منتقل کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ تو اگر جہلمی صاحب یہ کہتے ہیں کہ صلح حسن جو ہوئی تھی اس کی کیا کہتے ہیں شرائط جو اس کی منقول جو ہیں بسند صحیح نہیں ہے، لیکن چونکہ انکار نہیں کیا ہے لہذا ان کو تسلیم کیا جائے گا، تو ہم اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں اصول حدیث کو معطل سمجھتے ہیں۔ یعنی صلح حسن تک جو باتیں ہیں وہ اصول حدیث جو ہے وہاں پر جاری نہیں ہوتی، اور اگر وہ سندن ثابت نہیں ہے اور متناً بھی ان کا ثبوت نہیں ہے تو اس کے باوجود وہ کیا کہتے ہیں صحیح ہے۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں جہلمی صاحب کا اصول کہ جب ان کے پاس ثبوت نہیں ہوتا تو وہ اسی طرح کی بات کرتے ہیں۔ جب انہوں نے کہا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کا نماز جنازہ پڑھائی تو انہوں نے کیا دلیل دی کہ بھائی اس میں اجماع ہے۔ اتنا بڑا جھوٹا دعویٰ کر دیا، یعنی دعوی کاذبہ کر دیا، یعنی شرم تو بس اب میں کیا کہوں، محترمی و مکرمی کہہ کر ہم اپنا دل ہی جلاتے ہیں مگر اخلاقیات سے مجبور ہیں، کیونکہ ہم ان کے والد کی اخلاقیات پہ تو نہیں جا سکتے نا، جو اتنا بھی اپنے تربیت نہیں کر سکے کہ انبیاء کے لیے بول یعنی یورین کے الفاظ اس طرح سے استعمال نہ کریں نا، تو ان کے اخلاقیات ہی الگ ہیں۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں محترمی و مکرمی مرزا جہلمی صاحب کیسے اصول ہیں آپ کے، یعنی جب آپ کا مسئلہ ہو تو آپ جو ہیں بلا سند ضعیف اسناد روایات یا موضوع روایات کو بھی تسلیم کر لیتے ہیں، پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ صلح کا مطلب ہی شرائط ہوتا ہے۔ جی ہم نے تو کسی لغت میں یہ نہیں پڑھا، اور کہ یہ عادتاً ہوتا ہے تو عادت پر کیا دلیل ہے؟ ہو سکتا ہے انکنڈیشنل صلح ہو، یہ بھی تو ممکن ہے، عقلی ہے نا، میں امکان عقلی کی بات کر رہا ہوں کہ یہ عادت نہیں ہے، نہیں عادت کا آپ کا دعویٰ تسلیم نہیں ہے۔ اگر کوئی شرائط تھیں بالفرض اور وہ منقول اور نقل نہیں ہوئی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ شرائط بالکل وہی ہو جو آپ کے بالکل خلاف ہوں۔ آپ کے جب علم ہی نہیں ہے ایک چیز کا تو جس کا اس پر بحث آپ کر رہے ہیں اور اتنے یقین سے کر رہے ہیں کہ بھائی فلاں نے رد نہیں کیا، بلکہ چلیے مان لیا اہل سنہ کے تمام علماء نے بالاتفاق اس کو تسلیم کر لیا، مگر بلا سند ہے نا، تو اعتبار سند کا ہے یا تسلیم کا ہے؟ یہ وہی والی بات ہے جب احمد رضا صاحب بریلوی فرماتے ہیں کہ اگر اتفاق ہو جائے تو بلا سند روایت بھی سند سے مستغنی ہو جاتی ہے۔ آپ نے وہ قول یہاں پر اپلائی کر رہے ہیں، بھائی وہ قول یہاں اپلائی نہیں ہو سکتا، یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ پھر اگر اتفاقی بڑی چیز ہے تو کس نے تشریحات جو آپ 2812 وغیرہ کی کرتے ہیں اہل سنہ میں کون یہ تسلیم کرتا ہے؟ لیکن وہاں آپ نے نہیں ماننی بات، وہی بات ہے اپنے لیے ساری باتیں جائز ہے، دوسرے کے لیے ساری باتیں ممنوع ہیں، تماشا ہے۔ والسلام تمت۔